اور پھر ہم ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور وہ ماں ہے وہ ہر وقت تجھے یاد کرتی رہتی ہے، وہ مکے کی گلیاں، وہ چوک، وہ چوبارے تجھے یاد نہیں آتے؟ یہ اسلام میں آ کر تو اتنا بیگانہ اور اوپرا ہو گیا۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن صرف وہ لوگ مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم صلح کروا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہمارا یہ 8واں سبق ہے سورۃ الحجرات سے متعلق۔ اور یہ 8واں جو سبق ہے یہ آیت نمبر 10 پر مشتمل ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، تو ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں اس آیت کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ بھائی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 9 جو پچھلا ہمارا سبق تھا، اس کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دو جماعتوں اور دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تو وہ جو آیت پچھلی آیت تھی نا، اس میں دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا تذکرہ تھا، دو گروہوں کے درمیان۔ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال فرمائے۔ فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. وہاں دو گروہوں کے درمیان صلح کی بات تھی اور یہاں دو بھائیوں کے درمیان صلح کی بات ہے. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ لڑائی جو ہے وہ انفرادی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور لڑائی اجتماعی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی دو فرد جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں اور دو گروہ بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں. تو اگر تو وہ دو افراد کی لڑائی ہوگی تو وہ ایک انفرادی قسم کا معاملہ ہوگا، اور اگر وہ دو جماعتوں اور دو گروہوں کی لڑائی ہوگی تو وہ ایک اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی، وہ جو لڑائی تھی وہ اجتماعی قسم کی لڑائی تھی، وہ انفرادی نہیں تھی. اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی تھی وہ بھی ایک اجتماعی قسم کا معاملہ تھا. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہم ان لڑائیوں اور اس قتل و غارت کے باوجود ہم ان دو جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کو ہم نہ کافر سمجھتے ہیں، نہ ان میں سے کسی ایک کو باطل پر سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ جو آپس میں اختلاف تھا، جو جھگڑا تھا، جو لڑائی تھی، وہ ایک اجتہادی اور انتظامی نوعیت کی لڑائی تھی، سیاسی نوعیت کی لڑائی تھی. یعنی وہ کوئی عقیدے کی بنیاد پر اور حق اور باطل کی بنیاد پر جنگ نہیں تھی. بھئی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ حق اور باطل کی لڑائی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جنگ بدر میں بھی ہوئی تھی، احد میں بھی ہوئی تھی، خیبر میں بھی ہوئی تھی، حنین میں بھی ہوئی تھی. اب یہ جو جنگیں ہیں، یہ جنگیں وہ حق اور باطل کی جنگیں تھیں، یہ کفر اور اسلام کے مارکے تھے. لیکن یہ جو لڑائیاں تھیں یہ فتنے تھے اور یہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات تھے. لیکن ہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی منفی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی ہم کوئی بات نہیں کہیں گے. بھئی بات سمجھے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں لڑنے کے باوجود ان دونوں گروہوں کو اللہ نے مومن کہا ہے. آپس میں لڑنے کے باوجود اللہ نے ان دونوں گروہوں کو کیا کہا ہے؟ مومن کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے اور لڑائی کے باوجود وہ مومن ہی رہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہوتا. آپ اسی طرح دیکھیں کہ وہ میں نے پچھلے درس میں بڑی ایک تفصیل سے ایک آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے میری امت پر کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور یہ بات واقعتاً یعنی ہو بہو اور لفظ بلفظ
یہ صحیح ثابت ہوئی کہ جب بہت ساری جنگوں کے بعد بالآخر جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہ ہماری آپس کی جنگیں یہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں، تو انہوں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ کوفہ میں آئے، ان کے سپرد اپنے بابا کا منبر کیا اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر بیعت کی۔ بات سمجھے نا؟ تو میرے بھائیو یہ ایک نا بہت بڑی کمال کی دلیل ہے کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور آپ کے زیر تربیت اور زیر تعلیم رہے، تو وہ اتنی فہم و فراست کے مالک تھے جناب حسن رضی اللہ عنہ، تو اگر امیر معاویہ کوئی غلط آدمی ہوتے تو جناب حسن کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ یعنی حسن رضی اللہ عنہ کا جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ایک عظیم صحابی ہیں اور بہت بڑے مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ اور امیر المومنین ہیں۔ یعنی اگر وہ کوئی غلط آدمی ہوتے تو جناب حسن رضی اللہ عنہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے؟ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ ویسے ایک بات ہے، یہ ایک خاص گروہ ہے نا، خاص گروہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جن کے دلوں کے اندر نا صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے، اور اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ یعنی کوئی انتہا ہے اس بغض کی۔ یعنی اب تو یہ کھلے عام اب تو صحابہ کے اوپر کفر کے فتوے اور کفر کی باتیں اور ان کے اوپر لعنت کے الفاظ اب تو یہ بڑے مجمع عام کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ اپنی خفیہ اور نجی مجلسوں کے اندر اس طرح کی وہ یعنی کہ بکواس کیا کرتے تھے اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے اپنی خفیہ مجلسوں میں، لیکن اب تو بڑے برملا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہ اچھا قدم اٹھایا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ صلح کر کے نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے تو سارے مومنوں کا چہرہ کالا کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، یعنی ان کے بارے میں یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یا مسودہ وجوہ المؤمنین، کہ آپ مومنوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والے ہیں، اے حسن آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما کے جا رہے ہیں اور ان کے وہ بتائی ہوئی پیش گوئی وہ ہو بہو ثابت ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے انہوں نے مومنوں کے چہروں کو سیاہ کر دیا تھا۔ میری بات سمجھے ہیں نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو لڑائی تھی وہ دو جماعتوں کے درمیان تھی، اور یہ جو آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کا تذکرہ فرمایا۔
تو میرے بھائیوں اس سے یہ بات معلوم ہوئی، سب سے پہلے تو اللہ نے صلح کی بات بعد میں کی ہے، پہلے یہ فرمایا کہ مومن جو ہیں انما المؤمنون، جو میرے بھائی تھوڑی بہت گرامر کو جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے نا انما، اس کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، صرف مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سمجھے نا؟ صرف مومن ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید پر نہیں، وہ اتباع سنت پر نہیں، اور وہ آدمی یعنی اگر تمہارے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تو وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، انما یہ کیا ہے؟ کلمہ حصر، کہ صرف مومن ہی ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت بدر کی جنگ مکمل ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بدر کی جنگ کے نتیجے میں وہاں 70 کافروں کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور مسلمانوں نے ان کی مشکیں باندھی اور مدینے میں لے کر آئے، اور وہاں پر 70 جو تھے وہ مردار ہوئے، جہنم واصل ہوئے۔ اور یہ 70 قیدی جو لے کر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو جب مدینے میں ان کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں سے ایک قیدی وہ سیدنا مصعب بن عمیر کا بھائی بھی تھا۔ اور یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں جو مدینہ کے اندر مقرر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ اور اسلام کا سفیر بنا کر مدینے میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے وہاں پہ جا کر لوگوں کو تبلیغ کی اور لوگوں کی اسلام پر ذہن سازی کی۔ تو یہ مصعب بن عمیر ان کا سگا بھائی وہ بھی قیدیوں میں آیا، تو جناب مصعب رضی اللہ عنہ نے تو دور سے پہچان لیا نا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس کی نا وہ باندھ رہے تھے نا، ان کو قیدیوں کو باندھ رہے تھے۔ تو جناب مصعب آئے اور انہوں نے آ کر نا وہ ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ انصاری ان کے سگے بھائی کو نا ایسے پیچھے باندھ رہا ہے، اور جب باندھ رہا تھا نا وہ انصاری، تو اس نے نا جناب مصعب بن عمیر کہنے لگے اس انصاری سے کہ ذرا اس کے ہاتھ پیچھے جب باندھو نا تو ذرا ٹائٹ کر کے باندھنا، اچھی طرح کس کے باندھنا۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ ذرا کس کے باندھو گے، ذرا ٹائٹ کر کے باندھو گے، یہ درد محسوس کرے گا اور یہ اپنی ماں کو پیغام بھیجے گا کہ ماں میرا فدیہ جلدی بھیج، مجھے انہوں نے کس کے باندھا ہوا ہے، لہذا جلدی اس کا فدیہ مکہ سے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو دیکھو اسلام کی کتنی ہمدردی، کہا اس کے ذرا نا ہاتھ کس کے باندھ۔ اچھا اب انہوں نے نا وہ دوسری طرف چہرہ تھا، تو جب اس نے نا بھائی نے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ تو مصعب میرا سگا بھائی ہے، اور آپ کو یاد نہیں کہ میں اور تو جب چھوٹے ہوتے تھے ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے گلیوں میں، کھانا کھاتے تھے، اور وہ ماں ہے وہ ہر وقت تجھے یاد کرتی رہتی ہے، وہ مکے کی گلیاں، وہ چوک، وہ چبارے تجھے یاد نہیں آتے؟ یہ اسلام میں آ کر تو اتنا بیگانہ اور اوپرا ہو گیا کہ آج تیری آنکھوں کے آگے اتنا خون آ گیا کہ تو آج اپنے سگے بھائی کو پہچان نہیں رہا۔ تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اس طرح دل کو نا وہ نرم کرنے والی باتیں نہ کر، فرمانے لگے تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، جب کا میں مسلمان ہوا ہوں اور تو کفر پر ہے،
اب میرا تو بھائی نہیں، میرا تو وہ بھائی ہے، وہ انصاری میرا بھائی ہے جو تیرے وہ ہاتھ باندھ رہا تھا، وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، انما المؤمنون اخوہ، کہ صرف مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن ہی مومن کا بھائی ہے، مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخوت اسلامی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخوت اسلامی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ کہاں بر اعظم افریقہ ہو یا وہ دنیا کا کوئی آخری کنارہ ہو، لیکن وہاں پر ایک آدمی رہتا ہے کہ جس کا نہ آپ کے ساتھ خاندانی کوئی تعلق، نہ نسل کا کوئی تعلق، نہ اس کی زبان آپ کی زبان سے ملتی ہے، نہ وہ اس کا وطن آپ کے وطن سے ملتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ملتا، نہ نسل، نہ رنگ، نہ علاقہ، نہ زبان، کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایک چیز ملتی ہے کہ وہ ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دنیا کے کنارے کے آخری کونے میں رہنے والا بھی وہ ہمارا بھائی ہے۔ کیوں میری بات آپ سمجھے؟ وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ڈسکے میں رہتا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ بالکل ساتھ والا گھر ہے، دیوار ہماری اور اس کی سانجی ہے، لیکن اگر وہ ہمارا کلمہ شریک بھائی نہیں، وہ اگر عیسائی عقیدے پر ہے یا کسی اور عقیدے پر ہے، میرے بھائیوں، اگر وہ ہمارا کلمہ شریک بھائی نہیں تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخوت اسلامیہ۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر یہ آیت ہے نا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ اب ذرا وہ حدیث سنیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، نہ وہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی کافر کے حوالے کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ نے فرمایا خبردار، مسلمان کا مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مسلمان کا مسلمان پر مال بھی حرام ہے، اور مسلمان کی مسلمان پر آبرو اور عزت بھی حرام۔ لو دیکھ لو، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا اپنے آپ کو برے گمان سے بچایا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ ہر سنی سنائی جو بات ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بدخوئی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی وہ چھپ چھپ کر باتیں نہ سنا کرو، اور ایک دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کیا کرو،
اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں فرمایا، ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان کے سودے پہ سودا بھی نہ کیا کرے، اور ایک شخص وہ دوسرے کی منگنی پر منگنی بھی نہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرما کر آخر میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ ذرا وہ الفاظ غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل میں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مصعب بن عمیر کا واقعہ سنایا، میں نے صحیح مسلم کی حدیث سنائی المسلم اخو المسلم، میں نے اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث سنائی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کا قرآن ذرا دیکھ لو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک اپنی نعمت کی تھی۔ وہ کیا؟ فرمایا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کی موت کے سوداگر بنے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے شدید جانی دشمن تھے۔ فرمایا فَكُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخوت ہے جی، جو اخوت دینیہ ہے، اخوت اسلامیہ ہے، یہ ہی اصل میں اخوت ہے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں ایسے کہ جنہوں نے کبھی دیکھا ہو جب ایسٹر ڈے آتا ہے یا جب کبھی یہ عیسائیوں کا وہ کیا آتا ہے بڑا دن، کرسمس ڈے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، اور جنہوں نے آگے جا کر نا پھر یعنی کہ اس طرح کا کام، تو وہ پتہ ہے کیا بینر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو اس کرسمس کے مبارک موقع پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے، اور سب سے پہلے تو ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسیحی بھائیوں کو، اور بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ قرآن تو مومن کو مومن کا بھائی کہتا ہے، مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہتا ہے، تم ان عیسائیوں پلیدوں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو، تم ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ اکبر، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے۔ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں محترم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے شایان شان نہیں، اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے شایان شان نہیں۔ آپ نے پھر دونوں باتوں کی وضاحت فرمائی، فرمایا اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ جو کہتا ہے نا کہ یعنی اللہ کی اولاد ہے، تو یہ گویا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے۔
اور میرے پیارے بھائیوں یہ سارے بے ایمان پادری، یہ عیسائی اور ان کے سارے پوپ پال اور یہ سارے سینٹ پال، یہ سب کے سب یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ آسمانی باپ کا بیٹا، آسمانی باپ کا بیٹا۔ ان کی تقریریں بڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں اور ہم ان کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد پیش کریں۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائیو سب سے پہلے تو اللہ نے صلح کی بات بعد میں کی ہے، پہلے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن، اللہ اکبر۔ آپ نے نام سنا ہے مولانا ظفر علی خان، یہ وزیر آباد والے، ان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے طالبان نے فتح کیا ہے، کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ یعنی یہاں ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہر جوان کیا، بوڑھا کیا، یعنی تمام مسلمانوں کو وہ درد، وہ ٹھیس محسوس کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا بعض کو وہ زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کل جسد الواحد، کہ مومن ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر نرمی اختیار کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ فرمایا جب جسم کا کسی ایک حصہ وہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم وہ رات کو بیدار رہتا ہے۔ سمجھے نا؟ تو یہ ہے اخوت اسلام۔ تو فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان کیا کروا دو، تو یہاں پر بات خود سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر عبارت میں کچھ یعنی تخفیف کی گئی ہے، عبارت میں کچھ تخفیف کی گئی ہے۔ بھلا کیوں؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو، تو مطلب کیا ہوا کہ جب وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ او بھائیو لڑائی ہوگی تو لڑائی کے بعد صلح ہوگی نا، سمجھے نا؟ بھائی دیکھیں طلاق ہوگی تو رجوع ہوگا، سمجھے نا؟ طلاق ہوگی تو رجوع ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ میرے بھائیوں یہ صلح کا معاملہ اللہ اکبر بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ سیدنا سہل بن سعد، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جو مسجد قباء ہے نا، مسجد قباء، آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے لازماً وہ مسجد قباء ضرور دیکھنے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلی مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد قباء اس کے نمازی
یہاں کے لوگ وہ آپس میں لڑ پڑے، ان کا نہ کسی معاملے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور دنیا کی سب سے زیادہ پاک باز ہستیاں ہیں، سب سے زیادہ پاک باز ہستیاں ہیں نبیوں رسولوں کے بعد۔ تو وہ ہستیاں جو ہیں دیکھو ان کے اندر بھی لڑائی ہو گئی، ان کے اندر بھی جھگڑا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مسجد قباء کے جو نمازی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، اور نوبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پتھر پھینکنے تک جا پہنچی، پتھر مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ نا ہم اذهبوا بنا، ہمیں لے چلو، نصلح بینہم، ہم جا کر ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں، ہمیں لے چلو ہم ان کے درمیان جا کر، وہاں پر گئے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا رہے ہیں۔ اور ان کے معاملے کو بڑی توجہ سے ذرا بات کو سننا میرے بھائیوں، ان کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، اور نماز عصر کا ٹائم وہ ذرا یعنی لیٹ ہوتا جا رہا تھا، وقت آگے گزرتا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں فریقوں کی بات سن رہے ہیں، ان کی بھی، تو آپ کو وہاں ذرا بات کو سننے میں، سمجھنے میں، فیصلہ کرنے میں ذرا ٹائم لگ گیا۔ بھئی اس سے معاملے میں ٹائم تو لگ جاتا ہے۔ تو بعد نے نا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بار بار کہا کہ آپ پھر ہمیں نماز پڑھا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کروانے میں شاید اور ٹائم لگ جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے تو ہچکچاتے رہے کہ نہیں میں جماعت نہیں کروانا چاہتا، اللہ کے رسول خود ہی کروائیں گے، لیکن جب ساتھیوں نے زیادہ اصرار کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بہرحال کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بعد میں آئے تو دیکھا کہ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو صحیح بخاری میں کتاب الصلح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے 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 آپ سب سے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، جا کر سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے تو اب صحابہ کرام جو ہیں اب وہ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ایسے الٹا مار رہے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تصفیق۔ کیا بولتے ہیں؟ تصفیق، یعنی الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ مارنا۔ تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، گویا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ توجہ دلا رہے تھے کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، آپ ان کو جماعت مصلی پر کھڑا ہونے دیں اور ان کو آگے کریں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بہرحال وہ اس ہاتھ کے اشارے سے نہ فوری طور پر سمجھے، لیکن کچھ دیر کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آگے سے پیچھے آنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اشارہ کیا کہ آپ ہی ابو بکر جماعت کروائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اشارہ نہ سمجھ سکے، لیکن وہ پیچھے آگے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور آپ نے جا کر بقایا نماز پڑھائی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو یہ بات فرمایا یہ جو تم ہاتھ پر ہاتھ مار رہے تھے، یہ کیا ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یہ تو عورتوں کا کام ہے، یہ تو عورتیں مارا کرتی ہیں۔ اگر کوئی بات ہو تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مردوں نے امام کو کوئی توجہ دلانی ہو تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اگر عورتوں نے کوئی امام کو توجہ دلانی ہو تو وہ کیا کرتی ہیں؟
ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر آپ جماعت کروا رہے تھے تو آپ کرواتے رہتے، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ تو جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے کھڑا ہو کر جماعت کرواؤں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے بھلا کیا بات تھی؟ یعنی آپ صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، یعنی صلح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ اس صلح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نماز کو لیٹ کر لیا، لیکن آپ کی کوشش تھی کہ یہ صلح یہ وقوع پذیر ہو جائے تو میں پھر یہاں سے اٹھ کر جاؤں۔ سمجھے نا میرے بھائیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کروانے کے لیے اگر کسی آدمی کو وقتی طور پر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے گناہ نہیں، اور وہ جھوٹ بول کر صلح کروانے والا اللہ کے ہاں کذاب اور کاذب نہیں ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو میں 3 آدمیوں کو جھوٹا شمار نہیں کرتا۔ یہ بات جو ہے نا ذرا غور سے سننی ہے، اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ بعض سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا۔ میں نے ایک جگہ پر یہ حدیث بیان کی، ایک جگہ پر جہلم میں نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ ابو داود میں بھی ہے، اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، اور سنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے۔ یعنی کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں۔ تو میں نے وہاں پر حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پر جھوٹ بولنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹ شمار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی وہ 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ سمجھے نا؟ 3 مواقع پر، اور یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کا، سنن ابی داود کا، سنن ترمذی کا، اور سنن النسائی کا، یہ آپ کو میں نے حوالہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا حالت جنگ میں کافروں کے سامنے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز ہے۔ الحرب خدعۃ، کہ جنگ جو ہے یہ دھوکہ دینے کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جھوٹ بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بت توڑے ہیں کس نے توڑے ہیں؟ یہ ان کے بڑے نے توڑے ہیں، اور پھر ایک دفعہ کہا کہ میں بیمار ہوں، اور ایک دفعہ کہا کہ یہ جو سارا ہے میری بہن ہے۔ ان 3 باتوں کے بارے میں، حالانکہ یہ صاف طور پر یہ باتیں یہ جھوٹ کے اوپر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی ان کو جھوٹ بولا، لیکن یہ جھوٹ بولنے جائز ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ میں نے ایک دن بتایا کہ آکڑ کے چلنا ویسے ناجائز ہے، لیکن دشمن کے سامنے آکڑ کے چلنا یہ جائز ہے۔ بھائی آپ موقع دیکھیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صلح کروانے کے لیے، نمبر 2 آپ نے فرمایا کافر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا، اور تیسرے نمبر پر
آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض خامند اور بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، یا ان کے درمیان کوئی آپس میں دوری پیدا ہوئی ہے، تو اس رنجش کو، ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، خامند اور بیوی کے اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے، اگر خامند اپنی بیوی سے کوئی جھوٹ بول لیتا ہے یا بیوی اپنے خامند سے کوئی جھوٹ بول لیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بھی جائز ہے، یہ جھوٹ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ آپ نے پکڑا ہوا ہے نا، یہ صفحہ ہے نا، لو آپ دیکھیں میرے بھائیو، اس کے اندر یہ باقاعدہ حدیث ہے۔ ان ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد آگے دوسری حدیث دیکھیں، اور اس کا باقاعدہ آگے نمبر لکھا ہوا ہے، صحیح البخاری 2692 نمبر حدیث۔ اور اس کے بعد آگے نیچے حدیث دیکھیں کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی کہیں اجازت دی ہو، مگر 3 مواقع پر، مگر 3 مواقع پر۔ وہ کون سے؟ فرمایا نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعدہ کاذبا، میں اس آدمی کو جھوٹ بولنے والا نہیں شمار کرتا۔ کون سا؟ فرمایا الرجل یصلح بین الناس، پہلا تو وہ آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان کیا کرواتا ہے؟ صلح کرواتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا نمبر 2، فرمایا یقول القول ولا یرید بہ الا الاصلاح، وہ کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ اصلاح کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والرجل یقول فی الحرب، اور وہ آدمی جو حالت جنگ میں کوئی بات کہتا ہے جو خلاف واقعہ ہوتی ہے، جس کو ہم عام طور پر اصطلاحاً جھوٹ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والرجل یحدث امرأتہ والمرأۃ تحدث زوجہا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ لو دیکھ لیں، یہ حدیث سنن ابی داود میں ہے، آگے اس کا حدیث نمبر لکھا ہوا ہے، آگے صحیح مسلم میں ہے، اس کا حدیث نمبر ہے، آگے ترمذی میں ہے، اس کا بھی حدیث نمبر لکھا ہوا۔ تو کیوں میرے بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ تو صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا استعمال بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان کے ساتھ ناراض رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے اور وہ سلام لے لیتا ہے اور رنجش کو، ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کر دے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 1 سال تک اگر 2 مسلمان آپس میں ناراض رہیں، ان کی کلام بند، بات چیت بند، ان کی قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے ناراضگی، 1 سال تک یہ قطع تعلقی جو ہے، آپ نے فرمایا وہ تو کاصف کی دم، وہ تو خون بہانے کے مترادف ہے، یعنی جیسے تم اس بھائی کا قتل کر رہے ہو۔ 1 سال کی ناراضگی کا گناہ ایک قتل کے برابر ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے دیکھے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، فرما فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا، یہاں پر صلح کروانے کے ساتھ ہی فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، مطلب ہے صلح کرواتے وقت بھی عدل اور انصاف سے کام لینا، ایسا نہ کرنا کہ ایک گروہ کو بے جا دباتے چلے جاؤ اور ایک گروہ کی بے جا حمایت کرتے چلے جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا تم اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟
اللہ کے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل، انصاف، برابری، مساوات کو قائم رکھو۔ فرمایا یہ نہ دیکھو یہ میرا زیادہ قریبی ہے، یہ ذرا دور ہے، اس کے میرے ساتھ تعلقات زیادہ ہیں، اس کے کم ہیں، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ ذرا دور کا ہے۔ نہ ان چیزوں کو بالکل خاطر، جو عدل اور انصاف کا تقاضا ہے اس کے مطابق صلح کرو، سمجھے نا؟ فرمایا اگر تم اللہ سے ڈر کر صلح کرواؤ گے، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرو گے، تو آگے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے رحم کے حقدار بنو گے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ لعلکم، یہاں لعل جو ہے نا یہ شاید کے معنی میں نہیں بلکہ تاکہ کے معنی میں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ، سمجھے نا؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو بھائیو آیت دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ ان مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ تیسری بات یہ سمجھائی کہ صلح کرواتے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا۔ اور چوتھی بات یہ سمجھائی کہ اگر عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرواؤ گے تو تم اللہ کے رحم کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔